اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ نارووال کی جانب سے منعقدہ اسوہ رسول کانفرنس کے انعقاد پر جملہ انتظامیہ کو، تمام شرکاء کو بصمیم قلب مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ اس عظیم الشان اجتماع کو ہمارے لیے دارین کی سعادتوں کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت اور الفت کے ساتھ آپ لوگ تشریف فرما ہوئے، اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ باہر لوگ تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں، اللہ اس کی برکتیں ہمارے آج کے اجتماع کے منعقدین کا مقسوم فرمائے۔ اسوہ رسول کے پاکیزہ عنوان کے ساتھ آج کی یہ خوبصورت اور عالی شان کانفرنس انعقاد پذیر ہوئی۔ یہ وہ لفظ ہے جس سے میں اور آپ بچپن سے ہی آشنا ہیں۔ اسوہ، سیرت، یہ وہ لفظ ہیں کہ جب زبان پر آتے ہیں تو اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت اور آپ کا اسوہ ہی ذہن میں آتا ہے۔ یہ قریب المعنی لفظ ہیں اور ہمیں ان کلمات کے ذریعے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اطوار حیات کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اسوہ کا لفظ بھی اور سیرت کا لفظ بھی مقدس اور پاکیزہ عنوان کے ساتھ بچپن سے ہماری سماعتیں سنتی چلی آ رہی ہیں، اور ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کامل، اکمل اور مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اسوہ کے لیے یہاں جو لفظ بولا گیا ہے، جو اس کی صفت بیان فرمائی گئی، وہ ہے حسنہ۔ اگرچہ حضور کا اسوہ کامل بھی ہے اور مکمل بھی ہے، لیکن حسنہ بول کر کے ہمیں ترغیب دی گئی کہ یہ وہ کامل اور اکمل نمونہ حیات ہے جس کو اختیار کرنے کے بعد تم فطری جمال سے اور حقیقی حسن سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ تمہاری زندگی مرقع و مجموعہ بن جائے گی خوبصورتی کا۔ میں اور آپ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی دہلیز پہ آنا ہوگا، اور یہ اسوہ اس اعتبار سے بھی حسنہ ہے کہ ہمیں صرف اس چیز کا مکلف بنایا گیا جو ہماری پہنچ میں اور استطاعت میں ہے۔ کوئی ایسی چیز ہمارے اوپر ڈال نہیں دی گئی جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ اس کی ایک سادہ مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پہ شاک نہ جانتا تو ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دے دیتا، لیکن یہ عمل ان پر مشکل اور بھاری پڑ جائے گا۔ لہٰذا حکم دیتے ہوئے کس قدر احتیاط فرمائی،
حالانکہ مسواک کرنے سے انسان کو خود نظافت حاصل ہوتی ہے اور یہ اس کی صحت اور طبیعت کی بہتری کی ضامن ہے، لیکن ہر نماز کے ساتھ جب اس کو فرض قرار دے دیا جاتا تو یہ شاق ہو جاتی، مشکل ہو جاتی، جبکہ اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے محبوب ایسے ایسے حکم بھی دے دیتے ہیں جن کا بجا لانا نفس الامر میں ممکن نہیں ہوتا۔ آپ نے محبت کی لوک داستانیں سنی ہیں جس میں محبوبوں نے اپنے محبین کو کتنی مشقت میں ڈالا۔ فرحاد کو نہر کھود کر لانے کا کہا گیا پہاڑوں سے، اور وہ بھی دودھ کی۔ کیا یہ عملاً ممکن ہے؟ لیکن وہ کیسا عاشق تھا، اس نے کلہاڑا اپنے کندھے پہ رکھا اور نہر کھودنے نکل کھڑا ہوا۔ تو یہاں ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب سے وجہ نہیں پوچھتا، لاجک طلب نہیں کرتا، وہ محبوب کے حکم کو حرف آخر سمجھتا ہے۔ یہ دنیا کے ساتھ محبت کا ربط و رشتہ رکھنے والا یوں جنون اور دیوانگی میں آگے بڑھ جاتا ہے، تو جن کا رشتہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو تو پھر ان کی کیفیت کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ اور دوسری جانب انہوں نے اگر تبائے پہ مسواک شاک ہے تو اس کا بھی حکم نہیں دیا، تو پھر تو ہمیں وہی عمل کرنے کی تلقین کی گئی جو کہ ہمارے لیے آسان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو کاموں میں سے جو آسان کام ہوتا اللہ کے محبوب اس کو اختیار فرماتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل قیامت تک آنے والی امت کے لیے نمونہ بننا تھا، تو کمزور لوگ بھی ہوں گے، تو اس لیے حضور نے آسانی کو اختیار کیا تاکہ میری سنت ادا کرتے ہوئے ان پر شاق نہ ہو، ان پر مشکل نہ ہو، ورنہ اللہ کے محبوب مشکل کام بھی اختیار کر سکتے تھے۔ ہاں، انفرادی زندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت مشقت سہی ہے۔ جب صحابہ کو نماز پڑھائی تو اس وقت مختصر کی تاکہ قیامت تک کے لیے یہ لاحہ عمل ہے، لیکن جب خود تنہائی میں کھڑے ہوئے حتیٰ تتورم قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے مبارک قدم سوج گئے، اتنا لمبا قیام کیا اللہ کے محبوب نے، اور خود میرے رب نے کہا اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ تو اپنا عمل جو اپنی ذات تک ہے اس کا انداز کیا ہے، اور جہاں لوگوں کو شریک کیا جا رہا ہے وہاں ان کے لیے سہل آسان دین ان تک پہنچایا۔ اس لیے حضور کے اسوہ نور پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے آسان ہے، چونکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانی طبائع اور انسانی فطرت کو ملحوظ رکھ کے احکام شرعیہ کی تنفیذ بھی کی اور اپنا عمل بھی مرتب کیا تاکہ لوگوں کے لیے وہ کام مشکل نہ ہو، وہ کام آسان رہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو، اسوہ نور کو سمجھنے کے لیے ہمیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اطوار، حضور کے طرز زیست، انداز حیات، روز و شب، حضور کا ازواج مطہرات کے ساتھ خوبصورت رویہ، صحابہ کے ساتھ معاملت، مناقحت اور دیگر جتنے بھی امور ہیں ان کو اگر دیکھیں تو ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کے جلی عنوان دکھائی دیتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سوال کیا گیا کہ آپ حضور کی سیرت کے بارے میں کچھ کہیں گی تو آپ نے برجستہ کہا کان خلقہ القرآن۔ اے پوچھنے والے، اگر تو حضور کی سیرت کے بارے معلوم کرنا چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جا۔ جہاں قرآن نے حکم دیا ہے وہاں حضور کو عمل کرتا ہوا پائے گا، اور جہاں قرآن نے روکا ہے
وہاں تو حضور کو نہیں دیکھے گا۔ تو گویا قرآن جو کہ اسلام کی تھیوری ہے، اس کا عملی رنگ، اس کا پریکٹیکل، اس کی عملی مشق اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے، جس کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، جس کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا، جو خوبصورت طرز حیات ہے، جو بہترین انداز حیات ہے، جس کو اختیار کر کے ہم دنیا اور آخرت کی بہتریوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سیرت کے عنوان بیان فرماتی ہیں، چونکہ انسان اپنی حقیقی حالت اور اصلی صورت میں اپنے اہل خانہ کے سامنے ہوتا ہے۔ ایک شخص گاہک سے ہنس ہنس کے بول رہا ہو تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ طبعاً فطرتاً نرم مزاج ہے اور بہت زیادہ خوش اخلاق ہے۔ یہ اس کی کاروباری مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص اپنی حقیقی صورت میں کھل کے کہاں ہوتا ہے؟ اپنے دوستوں میں ہوتا ہے یا وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوتا ہے؟ اور سیرت کسی چیز کی حقیقی حالت کو ہی کہا جاتا ہے۔ کتاب رحمت قرآن مجید اٹھائیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معارضے کے لیے فرعون نے جادوگر بلائے اور انہوں نے آ کے رسیاں ڈال دیں، وہ لہراتے ہوئے رینگتے ہوئے سانپ دکھائی دے رہے تھے، تو حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنا عصا ڈال دیجیے۔ تو انہوں نے جب عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، ساری پھینکی ہوئی رسیوں کو نگل گیا۔ اب حکم ہوا کہ موسیٰ اب اس کو دوبارہ اٹھا لیجیے۔ وہاں لفظ سنیے، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، اب ہم اس کو اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹانے والے ہیں۔ اصلی حالت کیا تھی؟ عصا ہونا، اور یہ جو اس کی حیت مقلوبہ تھی کہ وہ عصا سے، اس ڈنڈے سے سانپ بن گیا تھا، یہ اس کی عارضی حالت تھی، یہ اس کا معجزانہ انداز تھا۔ تو اب وہ پلٹ کے اپنی اصلی حالت کی طرف آئے گا، آپ اس کو اٹھا لیجئے۔ تو وہاں لفظ یہی بیان ہوئے، سَنُعِيدُهَا، ہم اس کو لٹا دیں گے، سِيرَتَهَا الْأُولَى، اس کی اصلی اور حقیقی حالت کی طرف۔ تو کسی کی حقیقی اور اصلی حالت کو سیرت کہا جاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کی اصلی اور حقیقی حالت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو ہر جگہ حضور کی حالت حقیقی اور اصلی ہے، لیکن پھر بھی دیکھنے والے عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کہاں اپنی حقیقی حالت میں پایا جاتا ہے اور کہاں اس کو حقیقی حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے خود ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حضور کا رویہ ہے وہ حضور کی سیرت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ محبوبہ محبوب کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے دیکھا اور دور سے کہا کہ حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔ تو میں نے پانی چھوڑ دیا تو حضور نے میرے ہاتھ سے آب خورا لیا، پینے لگے تو رک گئے، اور پھر میرے سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا، عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ مجھے بتاؤ، اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہو تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو کہا مجھے بتاؤ کہ تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ دو جہاں کے مالک ہوں کے آج معمولی سا منصب مل جانے کے بعد لوگوں کا نخرہ نہیں دیکھا جاتا، لیکن جو حوض کوثر کے وارث ہیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے۔ آپ نے یہ روایت بارہا علماء سے سنی ہے، یہ حضور کی سیرت کا ایک جلی عنوان بھی ہے، اگرچہ حضور کا معجزہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ بھوک نے اتنا تنگ کیا کہ اٹھ کے کھڑا ہونا بھی محال ہو رہا تھا۔ اب کسی سے سوال کریں تو حضور نے اس سے بھی منع کیا تھا، لیکن مخمصے کی حالت کے اندر جب آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو تو سوال بھی جائز ہوتا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ سوال بھی نہ ہو اور ضرورت بھی کسی کے سامنے آ جائے،
تو میں ایک ایسے زاویے میں بیٹھ گیا مسجد نبوی کے جہاں سے لوگوں کا گزران ہوتا تھا۔ میری آرزو تھی کہ کوئی شخص مجھے دیکھے اور میرے چہرے کی نقاہت سے میرا درد سمجھ لے، لیکن جو بھی آتا وہ سلام لے کے گزر جاتا، کسی نے التفات نہیں کیا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کہا جو بھی آتا گزر جاتا۔ میں نے کہا چلو بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعیہ دریافت کیا تو وہ مسئلہ بتا کر کے آگے چلے گئے، شاید انہیں جلدی تھی۔ میرا جو مسئلہ تھا وہ حل نہ ہوا۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ شرعیہ قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں سوال کر لیا۔ خیال میرا یہ تھا کہ جب یہ مجھے جواب دیں گے، مخاطبت ہوگی، میرے چہرے کے اوپر پھیلی ہوئی نقاہت کا احساس کریں گے اور پھر میرے مسئلے کو حل کر دیں گے، مجھے کہنے کی نوبت بھی نہ آئے گی، دامن سوال بھی نہیں پھیلے گا اور دامن مراد بھی بھر جائے گا۔ لیکن شاید وہ بھی جلدی میں تھے، انہوں نے وہ مسئلہ بتایا اور چلتے بنے۔ میں اب پریشان تھا تو ایک جانب سے روشنی پھوٹی اور دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین تشریف لے آئے۔ اب میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی دریافت کر لیا، چونکہ ایک روٹین بنی تھی مسئلہ پوچھنے کی۔ تو آقا کریم آئے تو حضور سے تو میں دل کھول کے مانگ بھی سکتا تھا، لیکن میں نے حضور سے بھی مسئلہ ہی پوچھ لیا۔ تو آقا کریم نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے، ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے، اور یہی میرا مسئلہ تھا۔ میں نے کہا جی حضور بھوک لگی ہوئی ہے۔ فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ اب جب حجرہ انور کے قریب پہنچے تو اہل خانہ کو آواز دی کچھ کھانے کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا دودھ کا ایک پیالہ ہے، تو کہا ٹھیک ہے وہی لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے دودھ کا پیالہ آیا تو میری آنکھوں میں چمک سی آ گئی اور ادھر بھوک اور چمک اٹھی، اور لیکن میں کہہ رہا تھا کہ ابھی میرے درد کا مداوع ہونے لگا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا وہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ اب 70 کی تعداد میں وہ لوگ تھے اور میری طرح حال ان کا بھوک سے یہی تھا۔ اب میں حضور کا حکم تھا بلانے چلا گیا، لیکن دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ دودھ کا پیالہ تو میرے کام و دہن کی تسکین کے لیے بس کافی تھا، اب اتنے لوگوں کو بلا کے لاؤں گا تو ایک کے قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ خیر حکم تھا بلا لایا تو حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ میں ہی پیالہ دیتے ہوئے کہا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو پیش کیا اور وہ بھوک سے میری طرح نڈھال تھا، لیکن وہ جب پینے لگا میری نظر دودھ پہ تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ سیراب ہو کے پی چکا تھا، لیکن ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ کہا مجھے تسلی ہو گئی۔ پھر دوسرے شخص کو میں نے پیش کیا، آپ تشریف رکھیے گا، دوسرے شخص کو میں نے پیش کیا تو انہوں نے بھی پیا اور میں نے دیکھا کہ دودھ میں ایک قطرے کی کمی واقع نہیں ہوئی۔ پھر تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، 70 آدمی دودھ پی گئے اور پیالہ بھرے کا بھرا ہے۔ لگتا تھا اللہ نے اس پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہو۔ جب 70 آدمی دودھ پی چکے تو حضور نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے کہا حضور ایک آپ باقی اور ایک میں باقی۔ تو آقا کریم نے فرمایا اب تم پیو۔ تو میں نے پیا اور خوب رج کے پیا۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے اور پیا۔ پھر کہا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور یہ کہتے ہوئے نوش جاں کیا ساقل قوم آخرہم شربن، جو قوم کا ساقی ہوتا ہے، پلانے والا ہوتا ہے، وہ خود تو آخر میں پیتا ہے، اور حضور نے وہ پیالہ نوش جاں کیا۔ اب اس کا ایک معجزاتی پہلو ہے جو عمومی طور پہ آپ علماء سے سنتے ہیں اور وہ درست ہے اور حق ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ 70 صحابہ نے پیا اور ابو ہریرہ نے پیا اور حضور نے پیا، بلکہ میرے امام نے کہا ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر،
جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہوا۔ تو یہ معجزاتی پہلو ہے، اور یہ ہم بیان بھی کرتے ہیں، سنا بھی جاتا ہے، دل باغ باغ بھی ہوتا ہے، قلب تسکین فراواں سے بھر جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کی توجہ جس پہلو کی طرف دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور 71 آدمی پی چکے تھے، دو جہاں کا سردار ہو کے 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے۔ یہ سیرت کا وہ جلی عنوان ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تھوڑا سا میرے لیے بھی چھوڑنا، اور پھر کہا ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور کی سیرت کا جلی عنوان ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی سیرت طیبہ کے 6 عنوان ایک حدیث پاک جو صحیح بخاری میں ہے بیان فرمائے۔ ذرا ان کی طرف میں آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا، اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ چیزیں ہم اپنی عملی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم آقا سے پیار کرتے ہیں، اور آقا کریم کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے اسوہ انور کو بہترین اسوہ، کامل اکمل نمونہ اور انتہائی حضور کی سیرت کو بہترین سیرت مانتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو پھر ہم اپنے اندر بھی ان اوصاف کو پیدا کرنے کے لیے محنت شدید کرنے کی ضرورت ہے۔ جلسے تلذذ سمعی کے لیے، کانوں کے سرور کے لیے اور کیف و مستی کے لیے نہیں سنے جاتے، بلکہ جلسے سننے کا مقصد، اجتماع کرنے کا مقصد آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ زندگی سیکھنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل پیدا کر کے اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچانے کی کوشش کا نام ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ اس نیت کے ساتھ سنیں کہ یہ جو حضور کے اوصاف حمیدہ ہیں ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور میں بھی اس نیت کے ساتھ سناؤں کہ یہ میری زندگی کا، میرے عمل کا، میرے کردار کا حصہ ہو، تاکہ میں بیان کروں تو وہ واقعتاً لوگوں پر اثر انداز ہو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے تو آپ نے سنا، اب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی سیرت کا جلی عنوان بیان فرماتی ہیں۔ دیکھیے، جب پہلی وحی حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی تو یہ وہ موقع تھا کہ اس کی شدت کو حضور نے محسوس کیا، کیونکہ قرآن تو وہ ہے جو پہاڑوں پہ بھی نازل ہو تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ تو قلب اطہر تھا میرے حضور کا جو سہار جاتا ہے، ورنہ کون اس بوجھ کو گوارا کر پاتا ہے۔ فرمایا اگر یہ پتھروں پہ اور چٹانوں پہ اور پہاڑوں پہ بھی اترتا تو وہ بھی قرآن کے بوجھ کو گوارا نہ کر پاتے۔ لیکن ایک کیفیت تھی جو حضور پہ طاری ہوئی، اور اسی حالت میں حضور گھر لوٹے، اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا ضم لونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی کی فیلنگ ہے۔ تو ام المومنین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر شال رکھی، چادر اڑا دی، اور پھر حضور کو تسلی دیتے ہوئے انہوں نے کچھ کلمات کہے جو سیرت کی تمام کتب میں، بخاری میں، دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ آپ جمع خاطر رکھیے، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب دیکھیے، انہوں نے جو حضور کے اوصاف بیان کیے اور مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتارنے ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ یہ حضور کا وصف نمایاں ہے جو برجستہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے بیان کیا۔ رشتہ دار کیا سلوک کر رہے ہوتے ہیں یہ بیوی سے بہتر کوئی نہیں جان رہا ہوتا، چونکہ مرد جب رشتہ داروں کی تلخیاں سہتا ہے، تکلیفیں گوارا کرتا ہے، تو اس تکلیفوں کو سہنے میں برابر کی شریک خاتون خانہ ہوتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ کون سا رشتہ دار کس قدر اذیت اور دکھ کا سامان ہے، کس قدر ہمارے لیے تکلیف اور ضرر کا ذریعہ بنا ہوا ہے، کس نے میرے شوہر کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور کس نے اذیتوں کے پہاڑ توڑے ہیں۔ یہ خاتون سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ اب شوہر کا رویہ
کہ شوہر اس پہ رد عمل کیا دیتا ہے؟ رشتہ دار جو تلخ کھردرے نامناسب رویے اختیار کرتے ہیں تو کیا شوہر بھی اس کی تلخی کو ویسے ہی لٹاتا ہے رشتہ داروں پر، یا صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور اس درخت کی طرح جس کو پتھر مارا جائے تو وہ آگے سے پتھر نہیں پھل دیتا ہے، وہ کیسا سلوک کرنے والا ہے یہ بیوی سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر وہ ایک چیز گزری تو ام المومنین نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے جو برجستہ جملہ کہا، اس سے حضور کی سیرت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم۔ آپ کیسے پریشان ہو سکتے ہیں؟ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں ان کے تلخ رویوں کے باوجود۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں ہر شخص شاکی ہوگا کہ میرے رشتہ داروں نے میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے رشتہ دار آپ سے شاکی ہوں کہ آپ نے ان سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ چونکہ یہ جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں ہم ایک دوسرے کی تلخیوں کو برداشت کر رہے ہیں، اور یہ معاشرہ ہم نے جہنم زار بنا دیا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے ہم اذیت کا، ضرر کا سامان بنے ہوئے ہیں، اور ہماری زندگیاں اتنی تلخ ہو گئی ہیں۔ آخرت میں جو ہم جنت کے طالب ہیں، میں گزشتہ روز بھی کہیں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت نصیب ہو تو ہم اس دنیا کو جہنم کیوں بنا کے رکھا ہے؟ اس دنیا کو بھی تو ہم جنت بنانے کی کوشش کریں۔ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا کثرت سجود یہ اسلام ہے، کسی نے کہا کہ روزے پہ روزہ رکھو یہ اسلام ہے، کسی نے کہا کہ عمرے اور حج کو تواتر کے ساتھ کرتے جاؤ یہ اسلام ہے، کسی نے مخصوص رنگ کے لباس کو، کسی نے مخصوص گیٹ اپ کو اسلام سمجھا۔ لیکن اسلام کی تعریف کتنی جامع آمنہ کے لال نے فرمائی، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ میں اور آپ بتائیں ہمارے رویے سے ہمارے ہمسائے، ہمارے عزیز، ہمارے اقربا، ہمارے رشتہ دار کیا محفوظ ہیں؟ اور ان کے رویے سے، ان کی تلخیوں سے ہم کیا محفوظ ہیں؟ تو یہ زندگی تو ایک مصیبت بنی ہوئی ہے۔ وہ اس دور کے کسی شاعر نے کہا تھا کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو وہ زندگی کاہے کی زندگی ہے؟ ہم ایک دوسرے کی طبیعتوں کی تلخیاں گوارا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ضرر کا سبب بنے ہوئے، ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بنے ہوئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہماری بخشش کے لیے کافی ہیں، اور ہمسایوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم پیدل پہ عمرے کر رہے ہیں، لیکن رشتہ داروں کی زندگی کو ہم نے جو ہے وہ اجیرن کر رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، لیکن ہمارا شہر ہمارے رویوں سے تنگ ہے۔ تو اسلام کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ اکبر! کل قیامت کے دن جو چیز تولی جائے گی، سب سے زیادہ وزن جس چیز کا قیامت کے دن ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا۔ لیکن ہمارے رویے تلخ ہو گئے ہیں کہ ہم نے تہجد پڑھی ہوئی ہے، ہم اس لیے سخت ہیں کہ جناب ہم عالم ہوتے ہیں، ہم بہت بڑے پیر ہیں، لہٰذا ہم لوگوں کی تذلیل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں حق کسی نے نہیں دیا۔ یہ تعارف آپ اور میں اگر نماز پڑھتے ہیں، اور میرا اور یہ رب کا معاملہ ہے، میں اگر روزہ رکھتا ہوں، آپ روزہ رکھتے ہیں، تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ معاشرت کی بنیاد کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں؟ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ۔ یہاں میں حضور کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضو کیا، صحابہ نے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا، وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیا، بلکہ وہ پانی کسی کے ہاتھوں پہ تھا، اور پھر وہ ہاتھ اپنے چہروں پہ مل رہے تھے، اور جنہیں وہ پانی میسر نہیں آیا، جنہیں میسر آیا، ان کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل رہے تھے۔ محبت فراواں کا یہ منظر آپ کو یہی نظر آئے گا۔ محبت کی بڑی داستانیں آپ نے دیکھی ہوں گی،
لیکن جس طرح حضور کے صحابہ نے حضور سے پیار کیا، زمانے میں یوں پیار کرتا آپ کو کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا اپنے محبوب سے کہ جس قدر میں تیرے سے پیار کرتا ہوں، جتنا عشق مجھے تجھ سے ہے، کائنات میں کسی کو کسی سے نہیں ہوا ہوگا۔ اور پھر کہا اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو زمانے میں کوئی نہیں۔ حسن کی گرمی جتنی فراواں ہوگی اتنی ہی تپش عشق میں آئے گی۔ وہ اقبال نے کہا تھا فرصت کشم کشم دے این دلے بے قرار را، یک دو شکن زیادہ کن گر سوئے تابدار را۔ زلف میں جتنے شکن زیادہ ہوں گے اس قدر دل کی بے تابیاں اور دل کا اضطراب اور دل کا پیچ و تاب ہوگا، تو جتنا حسن فراواں ہوگا اتنا ہی عشق توانا ہوگا۔ زمانے میں بلال حبشی جیسا عاشق زمانے نے نہیں دیکھا، وہ ویسے کرنی جیسا عاشق زمانے میں نہیں دیکھا، ابو بکر و عمر عثمان و علی جیسا عاشق، ابو ہریرہ جیسا عاشق نہیں دیکھا، تو حضور جیسا سونا بھی کب دیکھا ہے؟ تو عشق کی گرمی حسن کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ تو کائنات میں یہ انوکھا باب ہے کہ حضور کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، بلکہ زمانے نے یہ رنگ بھی دیکھا کہ حضور نے پچھنے لگوائے تو ایک لگن میں خون جمع کر لیا گیا، تو آقا کریم نے ایک صحابی سے فرمایا جاؤ اس کو ٹھکانے لگاؤ ایسی جگہ جہاں کسی انسان کے قدم نہ پڑے۔ تو اس نے وہ خون اٹھایا اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جاں کر لیا۔ واپس پلٹا تو حضور نے فرمایا ٹھکانے لگائے، اور جی حضور ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ سکتے۔ حضور مسکرا کے کہا لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ جی حضور، میں نے کہا ایسا مشروب کہاں ملے گا؟ تو آقا کریم ناراض نہیں ہوئے کہ تو نے خون کیوں پیا، بلکہ حضور نے فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا، تیرے خون میں محمد عربی کا خون مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ جب محبت کا یہ دل آویز منظر دیکھا تو آقا کریم نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ اللہ اکبر۔ یہ میں نے حکم تو نہیں دیا، یعنی اللہ کے محبوب کا حکم تو نہیں کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہ گرنے دو، حکم نہیں دیا تھا کہ میرے خون کو نوش جاں کر لینا، حکم تو نہیں دیا تھا کہ جو ہے وہ میرے لیے محبت کا یہ رنگ اور آہنگ اختیار کرو، لیکن میں آپ کو بتاؤں پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ برا دے، پہنچے آپ دریا سرکار یارا۔ جب عشق ہوتا ہے تو یار منانے کے ڈھنگ خود ہی سیکھ جاتا ہے، عقیدتوں کے رنگ خود بخود پیدا ہونے لگتے ہیں۔ حکم تو نہیں تھا لیکن عقیدت کا فیصلہ تھا کہ ان کے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دیا جائے۔ تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں کس چیز نے ابھارا جبکہ میں نے حکم نہیں دیا؟ تو صحابہ نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ جب محبت ہے تو پھر ہم کیسے آپ کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے دیں؟ اللہ، اور یہ ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا اس وقت بھی ایسے ہوا، تو پھر واپس جا کے سفیر قریش، اس نے قریش کو کہا کہ میں تمہاری جانب سے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفیر بن کے گیا ہوں، لیکن جو عزت اصحاب محمد کو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے دیکھا ہے واللہ آج تک کسی بادشاہ کی وہ تعظیم ہوتے نہیں دیکھی۔ وہ ان کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، لڑائی کا ارادہ ترک کر دو، اس کے خون کو کیسے گرنے دیں؟ تو یہ کئی مرتبہ ہوا۔ اس مرتبہ حضور نے پوچھ لیا ما یحملکم علی ھذا، تم کیوں میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے؟ تو نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ تو آقا کریم نے جو فرمایا وہ سنی۔ آقا کریم نے فرمایا جو یہ چاہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اس کو تین کام کرنے چاہیے۔ سنو، تمہارا وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دینا یہ تمہاری محبت کا ایک رنگ ہے، تمہاری عقیدت کا آہنگ ہے، تمہاری الفت کا انداز ہے، تمہارے پیار کا سلیقہ ہے، تمہاری الفت کا ایک خوبصورت رنگ اور آہنگ ہے، اس کا انکار نہیں کیا۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری محبت صرف یہیں ٹھہر جائے۔ کہا کہ اگر کوئی چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے
اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے. یہ کام بھی اپنی جگہ پہ اس کی نفی نہیں کی، لیکن فرمایا وہ جب بولے سچ بولے. جو چاہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اس کو چاہیے کہ جب بھی بولے سچ بولے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے. دوسری بات فرمائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے. تیسری بات فرمائی کہ جب اس کی مجاورت میں، اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو وہ حق کے مجاورت، ہمسائیگی کے حق کو ادا کرے. یہ 3 چیزیں فرمایا اس کا خیال رکھنا. مطلب کیا؟ محبت کا یہ مظہر جو تم نے اختیار کیا، کہیں اس محبت کے رنگ کے اندر باقی دین فراموش نہ ہو جائے. تو یہ بھی تمہارا عمل تھی، اور یہ میرے اور آپ کے لیے آج کی تاریخ میں بہت اہم ہے. بعض کا محبت کا کوئی عمل ہمارے کسی دوسرے رنگ کو، دوسری کیفیت کو اور دوسرے شریعت کے واضح حکم کو کہیں ہم سے فراموش نہ کر دے. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. میں میلاد کے موسم میں جگہ جگہ کہتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے گھروں میں چراغاں کرو، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن تمہارا عشق کہیں یہی نہ رک جائے اور تم اس پہ مطمئن نہ ہو جاؤ کہ ہم نے چراغاں کیا اور حضور کی محبت کا ایک بہترین اظہار ہے، اور باقی پورا دین جو ہے اس سے تم اپنے آپ کو جو ہے وہ بری ذمہ قرار دے دو. نہیں، جس طرح تم نے بندروں پہ چراغاں کیا، کوئی چراغ لے کے آؤ اور دل کی اندھیر نگریوں میں بھی حضور کے نام کا چراغ. جس طرح تم نے جھنڈیاں لگائیں تو دل کے ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ. اور جس طرح تم نے گلیوں کو صاف کیا، کوئی جھاڑو لے کر دل نگر میں بھی آؤ اور یہاں حسد، حقد، کینے اور نفرتوں کے کوڑے پڑے ہوئے ہیں تو لا کے ان کو بھی صاف کرو. ہمارا سارا زور کہیں ظاہر پہ ہی نہ لگ جائے. یہ ظاہر پر جو ہماری محبتوں کا رنگ ہے، یہ محبت کا مظہر ہے. اس کا انکار کرنے والا بھی ذوق سلیم کے نور سے خالی ہے. لیکن اگر محبت صرف یہی رک گئی دیواروں پر، بندروں پر، چراغاں اور جھنڈیوں پر، اور جو حضور کا پورا لایا ہوا دین ہے، اس دین کو اگر ہم نے اس کو زندگی کے اندر، عملی مشق کے اندر اختیار نہ کیا، تو پھر تمہارا یہ عمل اللہ کے محبوب کی رضا کا سبب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے تمہارا یہ عمل محبت کے ظہور کا ایک رنگ ہے، لیکن حضور کے لائے ہوئے دین کو تم نے اپنی پوری زندگی کے اندر اتارنا ہے. میرے استاد تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب تمہاری زندگی، تمہارے روز و شب، تمہارے اطوار، تمہارا انداز زیست، تمہارا طرز حیات ایسے ہو، تم دور سے چلے آ رہے ہو، کسی کو پوچھنے کی نوبت نہ ہو، وہ تمہیں دیکھ کے کہے کو دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں کے اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. ہم سارا زور پیکنگ پہ جو ہے وہ دیتے ہیں، اندر جو ہے اس پر بھی ہم توجہ کریں. پیکنگ بھی خوبصورت ہونی چاہیے، یہ سلیقہ مندی کی علامت ہے. لیکن جب طہارت کی بات کرتے ہیں تو صرف لباس کی طہارت تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اصل طہارت میری اور آپ کی روح کی ہے، باطن کی ہے، قلب کی ہے. اور میاں صاحب نے وہ حضرت باہو نے تو یہاں اتنی خوبصورت یہ بات اپنے پیرائے میں بیان کی کہ منہ کالے نالو، دل کالے نالو، منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز بچھانے ہو. اصل تو یہ ہے کہ انسان کے دل کی ستھرائی جو اندر ہے اس کو بہتر کیا جائے. اور میاں صاحب کا رنگ یہاں دیکھیے، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے. شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلداں نوے سام کے رکھ دے بھر کے پھاڑی جاندے. تو ہمیں پیکنگ کے اوپر سارا زور نہیں دینا چاہیے. دین ہمارے دل کی اتھا گہرائیوں میں اترے اور ہمارے رویوں سے ظہور پذیر ہو. ہماری زبان ہمیشہ سچ کی خوگر ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حضور کے عاشق کہلائیں اور ہماری زبان سچ سے جو ہے وہ دور ہو؟ اب دیکھیے حضور کے اوصاف حمیدہ، اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ. سب سے پہلا بس جو مجھے اور آپ کو اختیار کرنا ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کریں. ان کا رویہ کتنا بھی تلخ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داریوں میں کچھ لوگ اس قدر بدتمیزی میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان سے آپ ایک
مناسب فاصلے پہ رہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ ایک راستہ لیتے ہیں تو وہ آپ کا اختیار ہے، لیکن قطع تعلقی سے آپ کو منع کیا گیا ہے، آپ کو روکا گیا ہے۔ بلکہ فرمایا سل من قطعک واعط من حرمک واعف عمن ظلمک۔ 3 باتیں حضور نے ایک موقع پہ ارشاد فرمائی، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، اور جو تیرے پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ ایک موقع پہ حضور نے 3 چیزوں پہ قسم کی اللہ کی، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں معاف کر دیں گے تو لگے گا یہ تو جھک گیا، یہ تو ڈر گیا ہے، یہ تو گھبرا گیا ہے، یہ تو معاشرہ اس کو کیا کہے گا، جو مرضی کہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولانا نے فرمایا میں رب کی قسم کر کے کہتا ہوں، 3 چیزیں فرمائی۔ ایک فرمایا ما نقص مال عبد من صدقہ، میں قسم کر کے کہتا ہوں صدقے سے مال گھٹتا نہیں۔ آپ کا اکاؤنٹنٹ کہتا ہے کہ اتنے سے اتنے نہا کر دیے باقی اتنے بچیں گے، لیکن حضور نے فرمایا میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں۔ دوسری بات آقا کریم نے فرمایا جو شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، یہ بھی میں قسم کر کے کہتا ہوں۔ جو مانگنے لگتا ہے ساری زندگی مانگتے رہتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ میں یہ بات قسم کر کے کہتا ہوں جو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت آبرو میں کمی نہیں آنے دیتا۔ تو فرمایا سل من قطعک واعط من حرمک واعف عمن ظلمک، تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ حضور کا نمایاں بس۔ اور آپ مجھے بتائیے کہ جو مکے میں حضور کے ساتھ رشتہ داروں نے کیا تھا، تبا لک ہنالک سائر الیوم لہذا جمعتنا، یہ رشتے میں چچا لگتا تھا جس نے کہا تھا۔ گھروں کے کوڑے لا کے حضور کے گھر کے دروازے کے سامنے کون ڈالتے تھے؟ یہ رشتے دار تھے۔ اجریاں حضور کے بدن اطہر کے اوپر، نورانی وجود کے اوپر جس نے پھینکی وہ کون تھا؟ رشتے دار تھے۔ راہوں میں کانٹے جنہوں نے بکھیرے تھے، ام جمیل کون تھی؟ جو جھاڑیاں کاٹ کے لاتی اور راہوں میں بکھیر دیتی۔ گڑے کھودے جس شخص نے، یہ کون تھا؟ یہ رشتے دار تھا۔ میرے اور آپ کے رشتے داروں نے، یا ہم کسی کے رشتے دار ہیں اور ہم نے اگر کسی کو تکلیف دی ہو تو وہ تکلیف اس حد تک تو نہیں ہوگی کہ کسی کے گھر کے سامنے باقاعدہ گڑھا کھود دیا ہو، کنواں کھود دیا ہو اور باہر سے کانٹے لا کے کسی کے آگے رکھے ہوں۔ لیکن میرے حضور کے ساتھ تو یہ رویہ بھی ہوا، یہ سلوک بھی ہوا۔ لیکن جب حضور فاتح بن کے دوبارہ مکے میں آئے اب یہ سارے لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے، نہ جانے اب کیا ہوتا ہے، گردنیں کٹیں گی۔ لیکن آقا کریم نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا آپ قریب باپ کے قریب بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور انہیں یہ تھا کہ گردنیں کٹنے سے بچ جائیں، شہر بدر تو کیے ہی جائیں گے۔ لیکن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب حضور نے ارشاد فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ جو برادران یوسف نے کیا، تاریخ کا کتنا دردناک بات ہے، معصوم بھائی کو کنویں کے اندر پھینک دیا کہ اس لیے کہ یہ باپ کو زیادہ پیارا ہے اور ہم باپ کی نظروں میں محبوب بن جائیں گے۔ کوئی قصور نہیں تھا معصوم یوسف کا۔ ان کو اٹھایا اور جا کے تاریخ کنویں کے اندر پھینک دیا اور پھر آ کے کہا ان کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا گیا، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ اتنا صدمہ لیا اپنے فرزند کا، اور یہ ڈٹائی پر رہے اور انہوں نے جو ہے وہ چند کوڑیوں کے عوض مالک ابن زہر کو جناب یوسف بعد میں جو ہے وہ اس کنویں سے فروخت کر دیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ قحط پڑا کنعان میں اور یہ مصر میں غلہ لینے کے لیے گئے، تو جناب یوسف نے پہچان لیا یہ تو برادران ہیں میرے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ان کی خرجیوں کے اندر ہی سامان رکھ دیا اور پیسے بھی رکھ دیے اور غلہ بھی دے دیا، اور پھر کہا تمہارا جو اور بھائی ہے اس کو بھی لے کے آنا۔ اور پھر یہ جب دوبارہ آئے 11 بھائی داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر یہ گئے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے پہلے یوسف کو کھو دیا، اب تم بنیامین کو کھو بیٹھے ہو۔
اور سخت ناراض ہوئے، اور باپ بھی ناراض ہوئے، اور ادھر نڈھال کر دیا غربت نے۔ تو پھر تیسری مرتبہ جب غلہ لینے آئے تو اس وقت پیسے بھی نہیں تھے، اور کہنے لگے کہ عزیز مصر، آپ ہمارے اوپر یوں ہی صدقہ کر دیجیے، ہمیں یوں ہی عطا کر دیجیے۔ اور یہ وہ لمحے تھے کہ پھر اب وہ راز کھلنے لگا۔ انہیں نہیں پتا تھا عزیز مصر کے روپ میں جو سامنے کھڑا ہے یہ کون ہے، ورنہ تو ان کی آنکھیں بھی نہ اٹھ سکتی، لیکن لجاجت بھرے لہجے میں بولے کہ ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے، ہم غریب الدیار لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ حل علمتم ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ تو ایک دم ان کے خیالات کو مہمیز لگی۔ عزیز مصر یوسف بھولی بستی داستان بن گئی، کنویں میں پھینکا، پھر جو ہے وہ قافلے کے امیر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ کون یوسف؟ اور یہ عزیز مصر کیسے جانتا ہے؟ یہ ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ سکرین چلنے لگی۔ پھر ایک دم یوسف علیہ السلام کے خد و خال، ان کے نقوش ان کے تصور میں ابھرنے لگے۔ تو وہ عزیز مصر کو کبھی دیکھتے ہیں، کبھی معصوم یوسف کی شکل ان کے سامنے میں آتی ہے، اور پھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر وہ شکل سامنے آتی ہے، اور وہ نقوش جو دھندلے تھے وہ واضح ہونے لگتے ہیں، اور پھر بولتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں ان کی جو زبان کی لکنت اور پھر خوف، اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کو ہیجان میں مبتلا رکھ سکتے تھے، اور چند لمحوں کا ہیجان ان کی جان لے سکتا تھا۔ یہ مشکل ترین صورتحال ہے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ اپنی کرتوتیں یاد آ رہی تھیں، اور اب جو نقشہ انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کا یاد کیا تو عزیز مصر کے روپ میں دکھائی دینے لگا تھا۔ تو یہ چند لمحے بھی اگر یہ وقت لگتا تو خوف سے ان کی جان نکل سکتی تھی، لیکن قریب قریب ہی ہوا کرتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا، فرمایا کالا آنا یوسف، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تمہیں آج کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ حضرت یوسف صرف اپنی پہچان کروا کے پردے میں چلے جاتے تو پیچھے جو ان پر بیتتی، تو ان کو ہارٹ اٹیک آ سکتے تھے کہ اب عزیز مصر کا شہنشاہ، اور ہم نے بچپن میں اس کے ساتھ کیا، تو وہ لمحے کتنے دردناک ہوتے، لیکن ایک لمحے کے بغیر، تاخیر کے بغیر کہا میں تمہیں معاف کیا۔ تو میرے حضور نے جب انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، تو بغیر کسی جو ہے وہ تاخیر کے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں تمہیں ایسے ہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ حضور کا رویہ تھا۔ بعض کر کہتے ہیں ٹھیک ہے، ذرا اس سے خوب ترنے کروا لیں، اس کی ناک خوب رگڑ لی جائے تو پھر میں اس کو معافی دوں گا۔ اگر معافی مانگنے آ گیا اور وہ دل سے آپ کو معافی مانگتا دکھائی دے رہا ہے تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی شرمندہ نہ کیجیے۔ یہ حضور کا وصف ہے ہمارا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، یہ پہلا وصف اللہ کے محبوب کا۔ دوسرا وصف جو ام المؤمنین نے بیان کیا، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا ہے اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا بھی اس کی ضرورتوں کو آپ پورا کرتے ہیں۔ یار اپنے لیے سارے ہی جی رہے ہیں، کمال اوروں کے لیے جینا ہے۔ اور آپ نے کبھی درختوں کو اپنی چھاؤں میں بیٹھتے دیکھا ہے؟ خود دھوپ میں چلتے ہیں لیکن اپنی چھاؤں میں بیٹھنے والوں کو ٹھنڈک آسودگی عطا کرتے ہیں۔ کبھی درختوں نے اپنا پھل نہیں کھایا، کبھی جانوروں نے اپنا دودھ نہیں پیا، تو یہ انسان اتنا خود غرض کیسے ہو گیا؟ اوروں کے لیے جینا یہ کمال ہے، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ درخت بھی اوروں پہ اپنا پھل دان کرتے ہیں، اپنی چھاؤں قربان کرتے ہیں، خود دھوپ میں جلستے ہیں، جلتے ہیں، اور جانور بھی اوروں کے لیے دان کرتے ہیں، تو انسان اوروں کے لیے دان کیوں نہیں کرے گا؟ اور اگر یہ نقطۂ کمال دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ،
آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا بھی، اس کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں۔ چوتھا وصف حضور کا بیان کیا ام المومنین نے، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں۔ مہمان نوازی شریف لوگوں کا وصف ہوتا ہے۔ مہمان کو دیکھ کے ان کے ماتھے پہ شکنیں نہیں آیا کرتی، ان کا دل کھل اٹھتا ہے اور چہرہ ان کا جو ہے وہ گلاب بن جاتا ہے مہمان کو دیکھ کے۔ مہمان اپنی قسمت کا رزق آپ کے دسترخوان سے کھاتا ہے، رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ یہ مہمان اللہ کی رحمت کا ایک روپ ہے۔ اور حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا، باقی سارے کا سارا آدھا بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بابا بلے شاہ نے بھی کہا تھا، اٹ کھڑک کے دکڑ بچے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جان راضی ہوئے بلا۔ اچھا لگتا ہے کہ دسترخوان پہ لوگ آئیں اور عزت کے ساتھ ان کو بٹھا کر کے کھلایا جائے۔ یہ شریف لوگوں کا شیوا ہے، اور یہ اللہ کے محبوب کا نمایاں وصف جو ام المومنین نے بیان کیا۔ پانچواں وصف حضور کا جو ام المومنین نے بیان کیا، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ سچا آدمی رسوا نہیں ہو سکتا، سچا آدمی پریشان نہیں ہو سکتا۔ وقتی تکلیف تو آ سکتی ہے، لیکن معال کار اچھا ہے سچے کا، اور جھوٹا وقتی طور پہ تو کوئی فائدہ دے سکتا ہے، لیکن معال کار جو ہے وہ اس کا برا ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمارے دین نے سچ بولنے کی تلقین کی۔ اور میں اور آپ جھوٹ بول کیسے سکتے ہیں؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے، تو کس طرح ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، بشر ہی تو ہے۔ تیسرا سوال ہوا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے مومن ہو اور جھوٹا ہو۔ اور ہمارے جیسا بڑا کوئی مومن بھی نہیں ہے اور ہمارے جیسا جھوٹا بھی کوئی نہیں ہے، تو کس طرح یہ دو چیزیں جمع ہو سکتی ہیں؟ مومن ہو اور جھوٹا ہو، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ مومن سچ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سچائی اس کی زندگی میں ہے۔ آج ہمارا تاجر بولتا ہے جناب اگر جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ سچ اپنی زندگی میں جب تک ہم داخل نہیں کرتے، زندگی کے اندر طمانینت نہیں مل سکتی۔ مجھے کسی نے کہا تھا اتنے پیسے ہونے کے باوجود طمانینت کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا یہ کوئی بہت جو ہے وہ بڑا فلسفہ نہیں ہے کہ جس کی گتھیاں سلجھانی پڑے۔ اللہ کے محبوب کا واضح فرمان ہے، الصدق و طمانینہ والکذب ریبہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا طمانینت قلب چاہتے ہو تو سچ بولا کرو، اور اگر جھوٹ بولو گے تو بے چینی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ جھوٹ بے چینی ہے، اضطراب ہے، تذبذب ہے، اور سچ اطمینان قلب۔ سچ کی پاداش میں کوڑے بھی کھانے پڑے، تکلیف بھی سہنی پڑے، تو وہ بھی نہیں دکھتے۔ یہ تو پوچھ لو بلال حبشی سے کہ کوڑے بھی کھا رہا ہے اور آہد پکار بھی رہا ہے، یہ سچ کی پاداش ہے۔ تو دوسری جانب جھوٹ کے اندر آپ کسی تخت پہ بھی بیٹھ جائیں، لیکن وہ تخت بھی آپ کو جو ہے وہ کانٹوں کی سیٹ سے بھی بدتر ہوگا، تمہارے اندر چین اور اطمینان کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو زندگی سچائی کے ساتھ جڑی ہو، یہ ہمارے دین کا بنیادی پیغام ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن سچا ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ کے محبوب نے ایک دن ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں حضور؟ ارشاد فرمائے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، سب سے بڑا گناہ جس کی معافی نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا گناہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر حضور وجلس وکان متکئا، یہ حضور بیان کر رہے تھے اور ٹیک لگائے کرتے تھے، پھر حضور نے ٹیک چھوڑ دیا۔ یہ اس بات کا سائن تھا کہ انتہائی اہم بات حضور ارشاد فرمانے لگے۔ حضور نے ٹیک چھوڑ دی اور پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ الا وقول الزور، سن لو
جھوٹ بولنا ہے. الا وقول الزور، سن لو جھوٹ بولنا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور بار بار ارشاد فرمائے جا رہے ہیں. ایک تو ٹیک چھوڑی اور دوسرا یہ لفظ ایک بار نہیں بار بار فرما رہے تھے. اور ہم آرزو کر رہے تھے کاش کہ حضور سکوت اختیار فرما دیں. حضور کی منشا اور جو اہمیت دلانا چاہتے ہیں وہ ہم سمجھ گئے، لیکن اللہ کے محبوب بار بار ارشاد کیے جا رہے تھے الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور. جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا. اتنی نفرت دلائی جھوٹ کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے. ہم کیسے عاشق ہیں جو جھوٹ بولیں؟ ہم عاشق کہلا ہی نہیں سکتے اگر ہماری زبان پہ کبھی جھوٹ کا گزر نہیں ہو. عاشق کہنا آسان ہے، عاشق بننا مشکل ہے. کسی نے کہا تھا عاشق ہر کوئی آکے پر عاشق بندا مر کے. زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے. جب عشق کا دعویٰ ہے تو پھر کس طرح ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہوگی؟ ہماری زندگی میں جھوٹ کا گزر بھی نہ ہو اگر ہم حضور کے ساتھ باطن کا، قلب کا، روح کا تعلق ہے. تو مومن کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہے، مومن سچ اور سچ کے ساتھ ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے. اور ہمارے ہاں یہ جو بے چینی اور بے برکتی اور نحوست نہ جانے کیا کچھ ہے اس کا سبب ڈھونڈیے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے تعفن نکلتا ہے، بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو نہیں سون پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے جو رحمت لے کر آ رہے ہوتے ہیں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں. وہ ایک ایک میل اس بدبو کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایک میل پیچھے ہٹ گئے بدبو کی وجہ سے. کون سے فرشتے؟ جو رحمت کا پارسل تمہارے گھر دینے آ رہے تھے، جو رحمت کی ڈلیوری دینے آ رہے تھے تمہارے گھر. بدبو کی وجہ سے وہ نہ گلی میں داخل ہو پائے نہ تمہارے محلے میں داخل ہو پائے. ایک میل دور پیچھے کھڑے ہیں، آگے آ نہیں سکتے کہ اس بدبو سے ان کو پریشانی ہے. آگے وہ جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتے. اور جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بول رہا ہو، ماں بھی جھوٹ بول رہے ہو، بچے بھی جھوٹ بول رہے ہوں، بہویں بھی جھوٹ بول رہی ہوں، تو مجھے بتاؤ اس گھر سے تو بدبو کے پگھوکے اٹھ رہے ہوں گے. اور وہ فرشتے کتنے دور جا چکے ہوں جو رحمت لے کے آنے ہیں، جن کی وجہ سے گھر میں برکتیں اترنی تھیں، جو رحمت کا پارسل لیے باہر پڑے ہیں شہر سے. اندر بدبو اتنی ہے پہلی شہر میں کہ وہ آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں. اور ہم نے کیا سمجھا؟ کسی نے تعویذ ڈال دیے. ہم نے کیا سمجھا؟ کسی نے بندش کر لی. ہم نے کیا سمجھا؟ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا، سایہ ہو گیا. اب ہم بھاگے عاملوں کے پاس. وہ تو ٹھیا لگا کے بیٹھی سی لیے تھے کہ کوئی گاہک آئے، اور اس نے کہا تم تو وقت پہ آ گئے، ورنہ یہ تعویذ چل جانے تھے اور یہ سایہ پرانا ہو جانا تھا اور تعویذ پرانے ہو کے سایہ بن جانا تھا اور تمہارے پلے کچھ نہیں رہنا تھا. اب 16 اتوار آنا پڑے گا، 9 منگل آنا پڑے گا، 13 بدھ آنا پڑے گا، کالا بکرا آنا پڑے گا، اور اتنی بار آنا پڑے گا. اور پھر آپ اتنی جو ہے وہ بار وہاں جانا شروع کر دی اور آپ کے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی جانا شروع ہو گئے. اس بابے کا ڈیرا چل گیا. لیکن آپ کے گھر کا مسئلہ حل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ مسئلہ وہ نہیں ہے وہ جو عامل بتا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے فرشتے پار کھڑے ہیں، وہ رحمت کا پارسل تمہارے حصے کا لیے کھڑے، آگے آ نہیں سکتے. تم گھروں کو صاف کرو اور سچ کی اگربتیاں لگاؤ اور بدبو اور تعفن کو دور ہٹاؤ. اتنے پارسل جمع ہوئے کھڑے ہیں تمہارے گھر میں، اللہ رحمتوں کی بارش ہو، انوار اترنے لگ جائیں گے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک تو جھوٹ کی وجہ سے نحوستیں اپنے گھر میں جمع کر لی اور دوسرا منحوسوں کے ساتھ ہمارے تعلق پیدا ہو گئے. میں سب عاملوں کو برا نہیں کہتا، کوئی 1000 میں سے ایک اچھا بھی ہوگا. اس لیے اکثر کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ مکار، جھوٹے اور معاذ اللہ بدکار ہوتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں لوگ اپنی عقیدتیں ان کے سامنے گروی رکھ کے اپنے عقیدے بھی برباد کرتے ہیں اور ذوف الاعتقادی بھی مبتلا ہوتے ہیں. اور مسئلے کا حل بھی نہیں ہے. مسئلے کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے دور ہو گئے. اس لیے مجھے اور آپ کو سچائی کے ساتھ جڑنا ہوگا، اور مومن سچا ہوتا ہے، سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آخری بس ام المومنین نے جو حضور کا بیان کیا وہ یہ تھا کہ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ. اللہ اکبر. ہمارے ماں باپ ان پہ قربان تنہا ہو کے پورے زمانے کے خلاف کھڑے تھے اور حق کا پرچم لیے کھڑے تھے، اور زمانے نے پھر اسی پرچم کو سلابی دی.
اور آج پوری دنیا کے اوپر جو خیر اور نور اور رحمت بٹتا دکھائی دیتا ہے، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور کردار اور اخلاق حسنہ کا نتیجہ ہے۔ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، کوئی مشکل میں پھنس جائے اور لوگ اسے چھوڑ دیں، غریب ہے، اس کے ساتھ کوئی چلنے کو تیار نہیں ہے، تنہا ہے، ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، اجنبی ہے، چلنے کو تیار نہیں ہے، ام المومنین فرماتے ہیں حق پہ کھڑا ہو، کوئی بھی اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو، ہم آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہوا پاتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، راہ حق میں مشکلیں، مصیبتیں، مقاومتیں، مخالفتیں کچھ بھی ہو، آپ سب کچھ سہتے ہیں، اور سچائی کے ساتھ ہم اگر کسی شخص کو کھڑا ہوا پاتے ہیں تو وہ آپ کا پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ان اوصاف، ہم تو کہتے ہیں یہ جی ہم اس لیے جا رہے ہیں قواعد پہ، ہمیں پتہ ہے کہ یہ قاتل ہے، لیکن جا رہے ہیں کہ برادری ہے، برادری کی وجہ سے ہم قاتل کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہیں قواعد کے اوپر۔ اللہ اکبر، سنو اللہ کے محبوب کا فرمایا جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، پورا جملہ بھی نہیں بولا، آدھا جملہ، ذرا بولیے، آدھا جملہ بھی جس نے کسی کے قتل میں مدد کی، قیامت کے دن جب وہ شخص آئے گا اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئسٌ برحمت اللہ، یہ وہ شخص ہے جو آج اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہے۔ اور ہم ان قواعد پہ جا رہے ہیں، پتہ ہے کہ مجرم ہے، قاتل ہے، ہم کہتے ہیں برادری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے استاد تھے تو وہ کسی سے وہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ جو بات کرتے ہیں تو برادری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رسول کا حکم بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تو فرمایا جو کسی شخص کے قتل پر آدھے جملے سے بھی مددگار ہوا، آدھے جملے سے پوری قواعد پہ چلا گیا نا، آدھا جملہ بھی بولا، اس کی دو آنکھوں کے درمیان قیامت کے دن یہ لکھا ہوگا آئسٌ برحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، آج اس کو کوئی اللہ کی رحمت نہیں۔ اور جو اس دن اتنا مایوس ہوا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیا گیا، تو بتائیے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو کیا یہی زندگی ساری زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں، یا کوئی اور زندگی بھی ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے؟ اسی لیے جب خندق کھودتے صحابہ کو دیکھا، پیار آیا تو یہی کہا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو صاحبوں، یہ اللہ نے جو مجھے اور آپ کو موقع اور فرصت کے لمحے عطا کیے ہیں، ان کو غنیمت سمجھے اور اپنی آخرت کے لیے اس مختصر زندگی کو گزارے۔ آج وقت ہے، فرصت کی گھڑیاں ہیں، کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا آج سال میں کھلے راہ بھی نہیں انج ٹوک نکڑے ٹکڑے میں ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھیاں فاصلے مک دے میں۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ کس دنیا پہ رہ رہا ہے؟ یہ ایک وائرس آ گیا تھا کرونا کا، زندگی معطل ہو کے رہ گئی، اور آج یہ جو سموگ کا عذاب جو ہے وہ ایک آزمائش ہمارے اوپر آ رہی ہے، یہ اگر طوالت پکڑ لیتی ہے تو زندگیاں جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر اللہ بارش کرم کی نہیں برساتا اور یہ چند دن یوں نظم چل جاتا ہے تو زندگیاں سکڑ جائیں گی۔ ہمارے پلے ہے کیا؟ کس رستے پہ، کس بلبوتے پہ ہم اللہ سے ٹکر لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی جھوٹی خواہشات کو اور اپنی جو ہے وہ ناتمام اور جو ہے وہ صفری تمناؤں کے حصول کے لیے اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ آئیے آج اس مختصر زندگی کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے۔ وہ طریقہ مشکل طریقہ نہیں ہے، وہ طریقہ کٹھن طریقہ نہیں ہے، وہ شاپ نہیں ہے، وہ طریقہ اسوائے حسنہ ہے، خوبصورت ہے۔ آپ حضور کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کے چہرے پہ بھی نور آ جائے گا، آپ کے دل میں بھی نور آ جائے گا، اس لیے کہ وہ سیرت کی ایسی خوبصورت ہے، ایسی باجمال ہے کہ اپنی زندگی حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا ہماری خوش بختی بھی ہے، خوش نصیبی بھی ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اتنی خوبصورت بات کسی نے کہی کہ دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے،
संग बारी करे कोई उसको दुआ दी जाए। अपने दुश्मनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अजीज़ों के लिए, मुआशरे के अफराद के लिए हम एक नरम दिल हो करके एक सालेह और पाकीज़ा मुआशरा तश्कील दें। ऐसा मुआशरा जो जन्नत नुमा मुआशरा हो, ताकि उस जन्नत को हासिल किया जा सके, ना कि हमारे तलख रवैये, हमारी ज़ुबान से निकलते हुए सख्त जुमले लोगों की तबीयतों के अंदर हिजान, बेचैनी, दुख और अज़ियत पैदा करके लोगों की ज़िंदगी को तलख कर दें। बाज़ लोग एक जुमला बोल के चले जाते हैं और जिसको बोला गया होता है वो सारी रात तड़प तड़प के उसकी तलखी और उसकी कड़वाहट के अंदर असर करता है। तो अपनी ज़िंदगी को, अपने कौल व अमल को इतना अच्छा बनाएं। जन्नत का जो नक्शा है वो एक तो जन्नत का नक्शा हमारे खतीब हज़रात शुरू करते हैं तो सीधे हूरों पे जाके रुकते हैं। मैं इनकार नहीं करता, हूर बाकायदा एक मुजस्सम जो है वो वजूद है और जन्नत में पाया जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि सिर्फ जन्नत का तारुफ तुम सिर्फ इसी रंग में कर रहे हो। कुरान ने कितने जावियों से जन्नत का तारुफ पेश किया है, तो ज़रा बाकी जाविये भी तो देखो। कुरान का एक जाविया जन्नत के हवाले से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपकी अगर तवज्जो हो। क्या लतीफ़ जाविया बयान कुरान ने किया, क्या ला यस्मऊना फीहा लग़वन वला तासीमा। जन्नत वो आली मर्तबत मुकाम है जहाँ आपको नामुनासिब बात सुनने को भी नहीं मिलेगी। कैसा पाकीज़ा मुकाम है। कोई आवाज़ जो आपकी समातों पे सिकल बने, आपकी तबीयत पे गिरा बने, आपके मिजाज पे बोझ बने, ऐसी आवाज़ भी सुनने को जन्नत में नहीं मिलेगी। तो क्या हम अपनी दुनिया को जन्नत नहीं बना सकते? हम अपने वजूद की तलखियों से दुनिया को भर दिया है। अल्लाह ने हमारे वजूद के अंदर लताफ़तें भी तो रखी हैं। लोगों के लिए नरम दिल बन जाएं, लोगों के लिए आपके मिजाज में शगुफ्तगी हो, लोगों के दुख बांटें, लोगों के दर्द बांटें। लोगों के दर्द बांटे जाएं तो ख़त्म होते हैं और आसानियाँ तकसीम की जाएं तो अल्लाह ताला बरकतें देता है। जो ये चाहता है कि वो खुश रहे, वो खुशियाँ बांटे, औरों को खुशियाँ देने वाला खुद खुश रहता है। और जो औरों को दुख दे के खुशियाँ खरीदने चाहता है वो कभी खुशी खरीद नहीं सकता। महालस्तो जुनूब, ये नामुमकिन है, ये महाल है कि किसी को दुख दे के, किसी का हक गसब करके, किसी पर ज्यादती करके, किसी पर जुल्म करके, किसी को नीचा दिखा के, किसी को रुसवा करके कोई शख्स कहे कि मैं उससे वो वक्ती नफ्स का तलज़्ज़ुज़ तो हो सकता है, नफ्स जो है वो लज़्ज़त पाए, तो वो नफ्स का तलज़्ज़ुज़ एक फुल जड़ी की तरह होता है। चंद लोगों के लिए फुल जड़ी फूटती है, फिर उसके बाद बुझ जाती है, फिर अंधेरा छा जाता है। लेकिन जो तमानियत है, जो हकीकी खुशी है, जो सरशारी है, वो लोगों को खुशियाँ बांटने से मिलती है, वो ईसार से मिलती है, लोगों को जो है वो नरम दिली से, लताफत से पेश आने से मिलती है। और अगर हम चाहते हैं कि हमें खुशी हकीकी मुसर्रत नसीब हो तो लोगों को खुशियाँ बांटे, उसका नतीजा अमली तौर पे अपने लिए खुशियों का हिस्सा वसूल करना है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू हमें हुजूर की सीरत का जमाल अता फरमाए। कार मा आखिर शुदो, आखिर से मा कार नशुद, मुश्ते खाके मा वबार कूचा यार नशुद व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह उठे हुए हाथ कभी भी खाली ना मोड़ना, फैली हुई झोलियाँ रहमतों से भर देना, वक्त की बहारी नसीब फरमा, मुकद्दर की ख़ज़ाए रुसत कर देना। जिए तो तेरे लिए, मरे तो तेरे दीन के लिए, ज़िंदगी की आखिरी हिचकी तक तेरे रसूल के वफ़ादार। हर इल्लत से, हर किल्लत से, हर ज़िल्लत से रिहाई दे दे, अपने पाक नबी के दर की गदाई दे दे। नफ्स व शैतान के मकर व फ़रेब से, तजल तलबीसात से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह तू करीम है, हम तेरे आजिज़ बंदे, हम सब के हाल पे रहम फरमा। अल्लाह हमें सच्चाई के साथ जुड़ा रहने की तौफीक अता फरमा। हमारे बातिन को सुथराइयाँ, ख्यालों को पाकीज़गियाँ और सोचों को इफ़्फ़त अता फरमा। मन का नूर अता करना, बातिन का सुरूर देना, ख्यालों की तहारत देना। अल्लाह इतने लोगों को घरों में वापस पहुँचने से पहले पहले इस इज्तिमाई उस्वा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध अता कर देना। अल्लाह हमें हुजूर के बताए हुए उसलूब हयात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक देना। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों को खोया हुआ विकार देना। अल्लाह मेरे वतन की खैर फरमा,
اللہ میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، سیاسی استحکام نصیب فرما، معیشت کا جمال، معاشرت کا حسن اور صالح اقدار کا نور عطا کرتے ہیں، یہاں کے واسیوں کے حال پہ رحم فرما، ہر شعبے میں نیک، اہل، دیانتدار اور جرأت مند قیادت عطا کرتے ہیں۔ اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں بچا، اللہ ان کا بھر نہ ٹوٹنے پا، اللہ ان کی ڈھارس بندائے رکھنا، اللہ ان کو باطل کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونے کی اپنی جناب سے ہمت اور توفیق ہے، پوری امت کا وہ کفار ادا کر رہے، اللہ ان کا سر جھکنے نہ دینا، اللہ ان نہتوں کی مدد فرمانا اور 56-57 اسلامی ملکوں کو غیرت کا نور عطا کرتے ہیں۔ اللہ اس بستی کے دوستوں کے حال پہ رحم فرما، اس شہر کو اپنی خاص پناہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ناروال اور اس کے مضافات میں جتنے بھی احباب جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کی حاضری قبول اور مستجاب فرما، ہمارے رات کبھی بھی خالی نہ موڑنا۔ صلی اللہ تعالی